بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہم الحمدللہ سورۃ الفاتحہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ اس کے آغاز سے قبل اس کی فضیلت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو تین فرامین ہیں جن کو ہم سن کر اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر شیطان اس گھر میں شیطانی اثرات جادو جنات کے متعلق ہمارے تصور میں ہے کہ اس گھر کسی گھر کے اندر یہ معاملات ہیں، تو اگر اس کو باقاعدگی سے ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ شیاطین جو ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے پاس اس کا توڑ موجود نہیں ہے، اس کا حل موجود نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ اتنی فضیلت والی اور اتنا پاورفل انسان کا ہتھیار ہے کہ اگر اس کو اپنا لے۔ اسی طرح آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس کی 10 آیات کی تلاوت کو معمول بنا لے گا، یہ 10 آیتیں بھی اس کو سورۃ البقرہ سے کافی ہو جائیں گی کہ اگر اس کو معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کی فضیلت جو اس کا اثر ہے انسان اس کو پا لے گا، انسان اس کے اثر سے محروم نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ وہ 10 آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلی 4 آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس سے 2 اگلی آیات، 4 آیات پہلی یہ، اس کے بعد کہتے ہیں آیت الکرسی اور اس سے اگلی 2 آیات، مطلب 7 آیات ہوگی۔ شروع والی 4 آیات، آیت الکرسی 5ویں آیت، آیت الکرسی سے اگلی 2 آیات، 6 اور 7 ہوگی، اور آخری جو 3 آیات سورۃ البقرہ کی ہیں، آخری جو ایک رکوع ہے وہ تینوں آیات۔ کہتے ہیں اگر ان 10 آیات کو بھی معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ انسان اللہ رب العزت کے حکم سے سورۃ البقرہ کی جو فضیلت ہے، اس کا جو اثر ہے، اس سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے، شیاطین وغیرہ اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر گھر کے اندر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں کو جادو ہو گیا، فلاں نے کسی پہ تعویذ دھاگے کر دی ہیں۔ ہم بجائے یہ کہ کسی اور کے پاس جا کے اپنا ایمان بھی ضائع کریں، اپنے پیسے بھی ضائع کریں، سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورۃ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لیں۔ کوشش کریں گھر کے افراد مل کے، اگر ایک مکمل انسان نہیں پڑھ سکتا سورۃ البقرہ، 4-5 افراد مل کے مکمل کر لیں، تھوڑے سے رکوع وہ پڑھ لیں، 40 رکوع ہیں 8-8 کر لیں، 10-10 کر کے مل ملا کے کر لیں، کم از کم اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کو اپنے گھر میں اونچی آواز میں لگا کے اس سے بھی آپ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اس کو بھی معمول بنانا چاہیے۔ گھروں میں اس کی تلاوت ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ شیاطین اور جو دیگر ہم آج کل باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر سکون نہیں ہے، بے برکتی ہے، اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے معاملات آسان فرمائے، اپنے برکتوں کا نزول فرمائے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اس صورت کے اندر اس کے کل 40 رکوع ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اس کی کل 286 آیات ہیں، بعض 287 کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 286 ہے۔ ایک آیت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ایک آیت ہے یا 2 آیات ہیں، اس اختلاف میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے عمومی مضامین کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اجتماعی زندگی کا گزارنے کے طریقے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، کیونکہ مدینہ میں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئی جن کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اس میں زیادہ تر احکام جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں، یا آخرت کے بارے میں، یا پچھلی انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا۔ جبکہ مدینہ میں آنے کے بعد جو ہمیں مدنی صورتوں کے اندر جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس کی تقسیم میں مطلب مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کی تقسیم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ہجرت سے قبل اور ہجرت کے بعد۔ اب کچھ صورتیں ایسی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ آئے، یا حج کرنے آئے ہیں آپ، یا فتح مکہ کے موقع پہ۔ اب وہ صورتیں تو یا آیات تو مکے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کا شمار مدنی صورتوں میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ آیات یا وہ صورتیں
ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے ہجرت کے بعد جو مدینہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑی صورت جو ہے، اور قرآن کریم کی ویسی صورت سب سے بڑی صورتوں میں بھی سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے اندر اجتماعی نظام زندگی کا تذکرہ ہے کہ انسان نے کیسے معاشرے کو ہینڈل کرنا ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو علماء نے اس کی دو قسم کی تقسیم کی ہے۔ پہلے تقریباً 150-152 آیات تک منافقین کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ان کے ساتھ منافقین کا تذکرہ ملتا ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ بالخصوص اس صورت میں یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ ان پہ عذاب کیوں آئے، انہوں نے کیا کیا کام کیے، ان کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ اس کے بعد 152 آیات سے لے کے آخر تک ریاست مدینہ کے احکام ہے کہ انسان نے اگر کسی معاشرے کو قائم کرنا ہے، کوئی ریاست قائم کرنی ہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں، کیا خد و خال ہونے چاہیے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے صورت میں بیان فرمایا۔ اور سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ، مطلب اس کو ہم عام مفہوم میں یہ لیتے ہیں، بقرہ کا مطلب گائے والا، تو اس کے اندر گائے کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ہاں، گائے کا قصہ اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ صرف اس گائے کا قصہ بیان ہوا ہے صورت کے اندر، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ صورتوں کے نام کسی خاص واقعے کی وجہ سے، کسی خاص سبب کی وجہ سے رکھے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سورۃ البقرہ کہا، اس میں سورۃ البقرہ کا تذکرہ ہے۔ اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو بقرہ کا گائے یا بیل ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ کل 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا ذکر ہے، اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ لیکن اس کے ترجمے کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، بہت سے اس کے بارے میں اقوال بھی ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات ابھی تک یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہی اس کے ترجمے کو خوب جانتے ہیں۔ اکثر تراجم میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ رب العزت ہی اس کے بارے میں جو اصل اس کا مفہوم ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا اس مراد اللہ رب العزت کے نام ہے، بعض نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہے، صورتوں کے نام ہیں۔ اس کے بارے میں اعتراض بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس لیے کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ حقیقی بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے بس چیلنج پیش کیا ہے کفار کو، کہ یہ وہ حروف ہیں جو عربی زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، 28 عربی کے حروف تہجی ہیں، اس میں سے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ اگر تم بھی عربی جانتے ہو تو ان الفاظ کا چناؤ کرو، اس طرح کی کوئی صورت لے کے آؤ، کیونکہ اکثر طور پر اللہ رب العزت نے جہاں تذکرہ ان الفاظ کا کیا ہے، آگے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ چیلنج کے طور پہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب میں اللہ رب العزت نے چیلنج پیش کیا ہے۔ اس لیے اس کے ترجمے میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہی اس کے معنی کو خوب جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ ذالک، یہ، الکتاب، کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے، للمتقین، متقین لوگوں کے لیے یا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ذالک، یہ کتاب، ذالک، یہ، الکتاب، کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس کتاب میں، ھدی، جو ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ اس کتاب کے اندر دیکھا جائے تو اس حساب سے اس کتاب میں دیکھا جائے تو اس حساب سے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اب انسان کو یہ تمام شک و شبہ دور کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر نازل ہوئی ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ سب کچھ لا ریبہ کے اندر آ گیا کہ انسان، مطلب جو عربی میں لا ریبہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسے شک کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو انسان کو بے چین کر دے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ کس کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دی لا ریبہ فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک باقی نہیں رہا،
کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، آخری آسمانی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی لفظی غلطی، کوئی معنوی غلطی، کوئی عربی کے لحاظ سے غلطی، ادب کے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہے، تمام نقائص سے یہ کتاب پاک ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ یہ ہدن للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھا جائے تو قرآن کریم تو ہر ایک انسان کے لیے ہدایت ہے، بے شک وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہدن للناس، یہ کتاب جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بن کر آئی ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ خدا یا صراط المستقیم کے معنی میں پڑھا تھا کہ کسی کو راستہ دکھانا، ایک ہے کہ راستہ دکھانا، ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ ہدی للناس کے بارے میں جب آئے گا کہ تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ راستہ دکھانے والی سب کو ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، ہر ایک کو راستہ دکھانے والی ہے۔ لیکن ہدی للمتقین، جو راستے پر عمل کرے گا پھر اس کے لیے منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ متقین کے لیے جب آئے گا تو اللہ رب العزت کا مطلب مفہوم یہ ہے، جس کو ہم جس ہم اپنے الفاظ میں سمجھنا چاہیں کہ منزل مقصود تک پہنچانے والی۔ اس کی مثال ہم دنیا میں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی اسکالر کا بیان سنتے ہیں، وہ جنت کے بارے میں ہمیں بیان کرتے ہیں، جہنم کے بارے میں ڈراتے ہیں، یا نماز کے بارے میں کسی کو کوئی بیان کرتے ہیں۔ اب 100 یا 150 بندہ سامنے بیٹھا ان کی بات کو سن رہا ہے، ہر بندے نے اپنے حساب سے اس کو قبول کرنا ہے۔ کوئی ان کی بات مان کے مان قبول کرے گا، کوئی اس میں سے آدھی بات کو قبول کرے گا، کوئی 25%، کوئی 10%، کوئی کرے گا ہی نہیں قبول۔ اب وہ بات تو ان کے لیے سب کے لیے برابر تھی، لیکن جس نے جتنا عمل کیا اتنا اس کو اجر ملے گا، اتنا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب یہ کتاب جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہدی للناس، ہر بندے کے لیے ہدایت ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، لیکن جو جتنی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اللہ رب العزت اس کو اس کے مطابق اجر دیں گے، اس کے مطابق اس کو ہدایت ملے گی، اسی کے مطابق اس سے اللہ رب العزت حساب کتاب لیں گے۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہدی للمتقین، متقی کی تعریف میں جو سب سے آسان اور عام فہم بات یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا انسان وہ کرے، جس چیز سے اللہ رب العزت نے روک دیا اس سے رک جائے، اور جو امور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں ان سب کو چھوڑ دینا۔ مطلب جیسے شریعت نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے کرنا ہے، نہیں کرنا نہیں کرنا، بس یہ متقی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے کہ جیسے کہہ دیا میں نے ویسے ہی مان لینا۔ یہ متقین کی آسان سی تعریف ہے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، یعنی غیب پر، غیب کے ساتھ، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور اس میں سے جو ہم نے دیا، رزقنا، ومما، اور جو کچھ اس میں سے، رزقناہم، ہم نے دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور جو کچھ اس میں سے، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کا تذکرہ کیا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتی ہے، جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک مسافر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کچھ سوالات کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اس طرح کے مختلف سوالات کیے۔ اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے پھر بتلایا تھا کہ ایمان یہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غالباً جواب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے: اللہ رب العزت پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور انسان اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ مطلب انسان اللہ رب العزت کے بارے میں یقین رکھے کہ اللہ رب العزت میرا خالق مالک ہے، اللہ رب العزت پر ایمان ہے۔
رازق ہے، وہ سب کچھ انسان اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان رکھے۔ رسولوں کے بارے میں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں وہ سب حق پر تھے، سب کی شریعت حق پہ تھی، لیکن اب صرف جو شریعت باقی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کو موت آئے گی، اللہ رب العزت کے پاس میں نے جانا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ کتابوں پر ایمان رکھنا ہے کہ تمام کتابیں جو آسمانی نازل ہوئی ہیں وہ منظم من اللہ تھی، لیکن ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب صرف جو کتاب باقی ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوا وہ قرآن کریم ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو اللہ رب العزت کی مخلوق ماننا کہ فرشتے ایک اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اور تقدیر کے بارے میں کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں کیا ہوا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا، یہ 6 چیزیں ایمان کے اندر داخل ہیں۔ اور غیب سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمیں حواس خمسہ کے علاوہ معلوم ہوتی ہے وہ غیب ہے، مطلب جو چیز کو میں سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، جو چیز میں سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، وہ سب کچھ اس میں شامل ہو جائے گا غیب کے اندر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد نماز منوعاً اسی طرح قائم کرنا ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ نماز اسی نماز کو کہتے ہیں۔ ویسے تو صلاۃ جو عربی میں ہے وہ دعا کو کہتے ہیں، لیکن یہاں شرعی مراد ہے جو نماز ہم وضو کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز مراد ہے۔ اور نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص میرے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس میں مشہور واقعہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آتے ہیں، انہوں نے آ کے نماز پڑھی لیکن رکوع بھی مکمل نہیں کیا، سجدہ بھی مکمل نہیں کیا، جیسے میری اور آپ کی آج کی نماز ہے۔ جلدی سے انہوں نے نماز پڑھی۔ کائنڈلی آپ اپنا مائک بند کر لیں۔ انہوں نے آ کے جلدی سے نماز پڑھی اپنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ جا کے دوبارہ نماز پڑھیں۔ وہ پھر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، آپ نے پھر فرمایا آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ دوبارہ جائیں نماز ادا کریں۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کے اندر اطمینان نہیں ہے، جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہوں تاکہ حتیٰ کہ آپ کے تمام اعضاء اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آئیں۔ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع مکمل کریں جیسے رکوع کرنے کا حق ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہوں حتیٰ کہ تمام اعضاء واپس لوٹ جائیں۔ سجدہ کرنا ہے، سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، سجدے سے کھڑے ہونا ہے، تمام اعضاء اپنی اپنی حالت میں صحیح طرح لوٹ آئیں۔ انسان وہ نماز پڑھے تو وہ نماز قابل قبول ہے۔ وہ نماز جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ایک صحابی نے یہ پڑھی ہے، سجدہ مکمل نہیں کیا، رکوع مکمل نہیں کیا، آپ نے ان کی نماز کو قابل قبول نہیں قرار دیا۔ اسی طرح وہ شخص جو نماز 5 وقت کی پڑھتا ہی نہیں ہے، یا اس کو وقت پر ادا نہیں کرتا، یا اس میں خشوع و خضوع شامل نہیں ہے، تو وہ تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق ایمان والوں میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ جو متقین کی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں صرف رزق سے مراد اللہ رب العزت کا مالی طور پر انسان کو رزق دینا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ہر نعمت وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو علم سے نوازا ہے، اس کو چاہیے علم کا صدقہ کرے، علم لوگوں تک پہنچائے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا ہے، اس کو چاہیے اولاد کے ذریعے دین کی خدمت کرے، کچھ نہ کچھ اس میں سے کام انسان لے۔ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ہر نعمت کا کسی نہ کسی انداز سے خرچ کرنا ہے۔ اور فرمایا مما رزقناہم، اللہ رب العزت کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ انسان سارے کا سارا مال یا سارے کے سب کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرے۔ فرمایا مما رزقناہم، جو ہم نے سے دیا اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے۔ انسان کے پاس 1000 روپے آئے، انسان اس میں سے کچھ خرچ کرے۔ علم ہے، کچھ خرچ کر کے کسی کے کام آ جائے، کسی کے لیے بلائی کا کوئی راستہ آسان کر دے،
یا کوئی اپنی اولاد کے ذریعے ایسا کام کروا دے کہ جو لوگوں کے لیے بھلائی کا کام ہو جائے، اس کی طرف سے صدقہ بھی ادا ہو جائے، اور اللہ رب العزت اس کو متقین کی صفت میں شامل بھی فرما لے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، بما اس چیز پر، انزل جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر بھی، ہم یوقنون یہی لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ والذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزل جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر بھی، ہم یوقنون یہی وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم تو آپ کے اوپر نازل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی آپ کے اوپر نازل کی، کہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن کریم میں مل گیا، زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قرآن نے بتلا دیا، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا، لیکن اس کی وضاحت ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ملتی ہے، اور وہ بھی منظم من اللہ ہی ہے۔ جیسے میرا ایمان قرآن کریم کے اوپر ہونا چاہیے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میرا ایمان ہونا چاہیے، اور اس پر بھی اسی طرح میں نے عمل کرنا ہے جیسے قرآن کریم پر کرنا ہے۔ اگر میں قرآن کریم پر صرف عمل کرنا چاہوں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو لے لو، صرف قرآن ہمیں کافی ہے، وہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کہ اگر صرف قرآن کو لینا ہے، حدیث کو نہیں لینا، تو مجھے نماز کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ مجھے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، کون سے مال سے دینی ہے، کب پتہ لگے گا؟ روزے کے بارے میں احکام ہے، حج کے بارے میں ہے، حتیٰ کہ ہر عبادت کا تعلق جس کی وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے، اگر ہم حدیث کو نکال دیں تو ہم وہ اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بما انزل الیک کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے، حدیث کے ساتھ بھی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے قبل، یعنی تمام انبیاء جو پہلے نازل کیے گئے، ان پر کتابیں نازل کی گئی، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی۔ وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں آخرت کا صرف لفظ استعمال کر کے بہت وسیع معنی میں لے لیا ہے، کہ آخرت کا تعلق انسان صرف آخرت پہ یقین رکھنا یہی ہے، کہ یہی نہیں کہ انسان بس یہ سوچ رکھے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے بس، بلکہ آخرت کے بارے میں انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ جس دن میں دنیا سے چلا گیا، میری آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو انسان اس کے بعد نیک اعمال تو کر نہیں سکتا، اپنے جس نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا، انسان کے آخرت کا دن اس دن شروع ہو گیا، اور آخرت کے بعد انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ میں نے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ کائنڈلی عبد الرحمان صاحب آپ اپنا مائک بند کر لیں۔ آخرت کے بارے میں انسان کو یہ ہو کہ اللہ رب العزت کو میں نے جواب دینا ہے، میری اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے، اس کے بعد کے معاملات، انسان یہ سوچے کہ دنیا صرف ایک عارضی چیز ہے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، کہ انسان یہی سمجھ لے کہ سب کچھ دنیا کے لیے کرنا ہے، جیسے کہ آج کل میری اور آپ کی فکر بن چکی ہے کہ صرف اس دنیا کے لیے جو کچھ کرنا ہے، مال کمانا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے پاس، دنیا مل جائے، آخرت کی خیر ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے معاملات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی کو عزت مل رہی ہے نہیں مل رہی، عزت کمانے کا طریقہ کون سا ہے، پیسہ کس طرح انداز سے کمایا جا رہا ہے، صرف پیسہ پاس ہونا چاہیے۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک پہ جا کے ہماری مائیں بہنیں اپنے دوپٹے تک اتار چکی ہیں، صرف پیسہ ملنا چاہیے، فیم ملنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اگر ہمیں یقینی طور پر آخرت کا ہمارے اندر کوئی تصور پایا جائے کہ میں نے قیامت والے دن اس بات کا جا کے جواب دینا ہے، تو شاید میں اور آپ اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ آئیں اور اس کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں
علی ہدن جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، فاولئک ہم اور یہی وہ لوگ ہیں، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی انسان اگر یہ جو اللہ رب العزت نے صفات کو بیان فرمایا ہے کہ متقین کی صفات ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ہر نعمت کی میں سے جو اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، پچھلے انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور یقین رکھنا صرف زبان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہم نے قرآن کریم کے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان جو قرآن کریم پر کے تقاضے ہیں، حقوق ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے ایمان لانا تھا، اور ایمان میں ہم نے یہ 3 باتیں پڑھی تھی کہ ایمان کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، دل کے ارادے کے ساتھ ہے، یعنی دل سے تصدیق بھی موجود ہونی چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ اب اگر نماز قائم کرنا صرف میری زبان کی حد تک ہے، میرا دل اس کے مطابق چلے، دل بھی میرا مانتا ہے، لیکن اگر میں اپنے اعضاء سے نماز قائم نہیں کر رہا تو میں ایمان نہیں لا رہا۔ اگر آخرت کے بارے میں میرے جسم سے اس طرح کے اعمال نہیں ہو رہے کہ میں آخرت کی تیاری نہیں کر رہا تو حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لا رہا۔ اگر میں ایمان کا تعلق میں اپنی زبان سے اس کے بارے میں اقرار بھی کر رہا ہوں، میرا دل بھی اس کی گواہی دے رہا اور میرے اعمال بھی اس کے مطابق ہیں، پھر میں صحیح معنوں پر ان چیزوں پر ایمان لانے والا ہوں۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی ہے وہ لوگ جو بہت فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش تھی کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، میں جس کو بھی دین کی تبلیغ کروں وہ مسلمان ہو جائے، وہ آپ بہت شدید خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان لانا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ جس کو دین کی دعوت دیں گے وہ آپ کی بات قبول کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے ایمان کی دولت سے نوازیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں نوازیں گے۔ اور یہاں فرمایا کہ سواء علیہم ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہیں، مطلب ڈرانے والے کا کام اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ کا کام ڈرانا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے نہیں ڈرانا۔ فرمایا کہ ان پر برابر ہے، آپ پر برابر نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، اپنے انداز سے، اپنے قول عمل سے، ایک حکمت عملی کے تحت آپ نے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ وہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے، ہدایت پر آتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے آج بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہم کسی کو اگر کوئی نیکی کا حکم دیں تو یہ نہیں کہ 2 دفعہ حکم دیا، 3 دفعہ حکم دیا، انسان کے اس پر تو مہر لگ چکی ہے، اس نے عمل کرنا ہی نہیں۔ میرا مقصد، آپ کا مقصد، ہمارا کام صرف اس کو ڈرانا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرمائے، یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ عمل کر نہیں رہا، غالباً اب اس کو ڈرانا ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اتنے بڑے بڑے لوگوں نے آ کے آپ کے بارے میں گستاخیاں کی آپ کی، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھا، آپ نے ان کو ڈرایا، یہی میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم
اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت میں ایک حدیث بیان فرمائی جو اس کی تشریح میں ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے، پھر اگر انسان گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دوبارہ لگتا ہے، حتیٰ کہ انسان توبہ کرتا چلا جائے نقطے صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کے قابل قبول نہیں رہتے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب ایک انسان بالخصوص جیسے یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گناہوں پہ گناہ کرے جائیں اور توبہ بھی نہ کریں، پھر اس کے اوپر اگر مہر لگ جائے تو پھر وہ قابل واپسی نہیں نظر آتا۔ جیسے ہم دنیا میں اگر کسی انویلپ کے اوپر مہر لگاتے ہیں، اسٹیمپ لگاتے ہیں، اس کو ہم سیل پیک کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر نہ کوئی چیز جا سکتی ہے نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ بعینی ہی اسی طرح اگر اللہ رب العزت کی طرف سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، اللہ رب العزت ہمیں وہی دل عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے قلب سلیم جس کو قرار دیا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے والا ہے۔ گناہ کے بعد گناہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ گناہ کا ہو جانا انسان کے اختیار میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان سے گناہ ہوگا، کل بنی آدم خطاء، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان تو گناہ کر کر کے معافی مانگتا رہے گا، اللہ کبھی نہیں شرمائے گا انسان سے کہ تو نے گناہ کیا پھر معافی مانگ لی، گناہ کیا پھر معافی مانگ لی۔ فرمایا اللہ رب العزت انسان سے نہیں شرمائے گا کیوں تو گناہ کر کے معافی مانگتا ہے۔ جب تک انسان اللہ سے معافی مانگے گا اللہ رب العزت انسان کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو قرآن کریم نازل ہوا کہ جب لوگ ہدایت کو قبول ہی نہیں کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے نہیں، قرآن کو یا حدیث کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیں گے، پھر اور گناہ بھی کرتے چلے جائیں گے، جیسے میں اور آپ آج کل گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں توبہ کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی، توبہ کا خیال ہی نہیں آتا، پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا، یا اس کے سامنے معاملات بھی ہو رہے ہیں، کفار مکہ کے سامنے سب کچھ معجزات سب کے سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لائے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی۔ آج بھی ہمارے سامنے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا حال دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بس اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سزا کہہ لیں، اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ تو آج کا ہم سبق جو قرآن کا سبق ہے اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ ایک رکوع ہمارا الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ہو گیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے پھر ایک حدیث پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آج کے سبق کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کے مراد اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن جو ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب کے ساتھ یا غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور جو کچھ ہم نے دیا، رزقناہم ومما اور جو کچھ اس میں سے، رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزل جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی وہ لوگ، المفلحون جو بہت فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔
ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو حدیث ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثتاً، جب تم 3 افراد ہو، یعنی 3 شخص کٹھے کسی جگہ پر موجود ہوں، فلا یتناجسنان دون الآخر، تو اس میں سے 2 سرگوشی نہ کریں تیسرے سے الگ ہو کر، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ اگر تم زیادہ لوگوں میں چلے جاؤ، کسی محفل میں چلے جاؤ، پھر 2 لوگ سرگوشی کر سکتے ہیں، من اجل ان ذلک یحزینہ، اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ کہیں آپ کے بھائی کو تکلیف نہ ہو، غمگین، کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی اگر کسی مجلس میں 3 افراد موجود ہیں تو وہاں پر اگر 2 اشخاص آپس میں سرگوشی کریں گے تیسرے کو چھوڑ کر، تو تیسرے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ شاید میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے، شاید کہ کوئی میرے بارے میں کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، یا میرے خلاف، یا میرے بارے میں سوچ آ سکتی ہے، شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر 3 افراد ہو تو 2 تم میں سے الگ ہو کر ایسی گفتگو نہ کریں کہ تیسرے کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس کے خیالات میں وہ حسد کر سکتا ہے، وہ آپ سے بغض کرے گا، اس کے بارے میں 100 خیالات ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی محفل میں چلے جاؤ، کسی مجلس میں چلے جاؤ جہاں زیادہ افراد موجود ہیں، وہاں 2 بندے اگر سرگوشی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں ہمارے لیے سبق رکھا ہے کہ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ میرے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ آج میں سڑک پہ جا رہا ہوں، میں بائک کسی جگہ پہ پارک کر دوں گا، میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میرے چھوٹے سے عمل سے پچھلے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ راستے میں روک کے کسی اپنے کام سے، یا بائک چلاتے یا گاڑی چلاتے موبائل یوز کروں گا، آہستہ چلاؤں گا، پیچھے ٹریفک زیادہ ہے، مجھے یہ سوچنا ہے کہ بحیثیت مسلمان میں کسی کے لیے نقصان کا، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ ہر انسان اپنے دائرہ کار میں دیکھے کہ میں کس طرح دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔